الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم حضرات، سامعین کرام، عزیز ساتھیو، پچھلے کئی ہفتوں سے نماز کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، نماز کی اہمیت کو بتلایا، نماز کی فرضیت کو بتلایا، اور نماز کتنا اہم عمل ہے اس چیز کو بتلایا۔ ہم اور آپ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن عمل پر نہیں لاتے۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کے عیش و آرام، یہ چند دن کے لیے ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جو کامیاب ہوگی، آخرت کی زندگی جو بہتر بنے گی، آخرت کی زندگی میں جو کامیابی ملے گی، اس کے لیے نیک اعمال ہوں، اور ان نیک اعمالوں کو دنیا کی زندگی میں ہی بنانا ہے، اور ان تمام کے تمام نیک اعمالوں میں سب سے بہتر عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ آج جس نماز کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، جس نماز کے ہم
سستی اور کاہلیت آ جاتی ہے نماز کے نام پر. دنیا کے سارے کام ہوں گے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو صرف ایک بات کہہ کر ہم اس نماز کو ختم کر دیتے ہیں. بدن میں درد ہے، حرارت ہے، سر میں درد ہے، پڑھ لیں گے بعد میں. یہ بدن میں درد اور حرارت نہیں ہے، یہ ہماری سستی اور کاہلیت ہے. اے 15ویں صدی کے مسلمانوں، اپنی اس سستی کو ختم کرو، اس کاہلیت کو ختم کرو، اور اگر آخرت کی زندگی کو اچھا بنانا ہے تو نماز کی پابندی کرو. وہ نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک فرما رہے ہیں. بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے کو کہ ایک نماز کے بارے میں بتلایا کہ نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی اپنے وقتوں سے ضائع نہیں ہونے دینا، نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، اور اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرنا، نرمی کا برتاؤ کرنا. اور میں نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو. ایک چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ بہت ہی آسان ہے. اگر ان دونوں چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے، اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس کی ضمانت لیتے ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ضمانت سرکار لے رہے ہیں. ہاں، تو نماز کے متعلق بتلا رہا تھا. دنیا کی زندگی یہ تو گزرنا ہے اور گزر جائے گی. اگر ہم نے اس کو کامیاب بنانا ہے اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو پھر ہم نماز کی عادت ڈالیں. کاروبار میں بھی برکت ہوگی، گھروں کے اندر بھی برکت ہوگی. اللہ ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا، ساری مصیبتوں کو ہٹا دے گا، ساری کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. یہی نماز. آج ہم جس نماز کو چھوڑے ہوئے، خدا کی قسم کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر ہم کو ڈالا جائے گا تب ہم کو پچھتاوا ہوگا. ہم پچھتائیں گے کہ کاش ہم نماز کی پابندی کر دیتے، کاش ہم اپنے اعمالوں کو نیک بنا لیتے، کاش دنیا کی زندگی میں ہم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے. لیکن وہاں کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں، وہاں کے پچھتاوے سے کچھ نہیں ہوگا. ابھی اللہ نے ہم کو زندگی دی ہے، ہمارے پاس وقت ہے،
ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ابھی ہم توبائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی تلافی کریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ اب نماز کو قضا نہیں کریں گے، تب ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی اور دنیا بھی کامیاب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ہم لگے رہیں، دنیا کے کھیل کود میں لگے رہیں، دنیا کے عیش و آرام کو ٹٹولنے میں لگے رہیں، دنیا کی مال دولت کو سمیٹنے میں لگے رہیں۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی اور اللہ رب العزت پوچھے گا، او میرے بندے بتلا تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ اے 15ویں صدی کے مسلمانوں ذرا غور کرو، کیا جواب ہوگا؟ ہے کوئی جواب؟ جو کہ ہم بڑی آسانی سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، کہاں ہوگا ہمارا ٹھکانہ؟ کبھی سوچا ہم نے؟ اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی سفارش فرما دیں گے اس کی سفارش ہو جائے گی۔ سرکار سفارش اس کی فرمائیں گے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو وضو کرنے کی عادت ڈالتے ہیں، جو ہر وقت میں وضو کر لیا کرتے ہیں۔ وضو وہ لوگ کرتے ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ بتلایا تھا میں نے پچھلے جمعے کو کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ایک پہچان ہوگی، میری امت کے وضو کرنے کے اعضاء چمکیں گے، جو وضو میں دھلتے ہیں وہ چمکیں گے، اور اس کی چمک سے میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے اور میں اس کی سفارش کروں گا۔ جب ہم نماز نہیں پڑھیں گے، جب ہم وضو نہیں کریں گے تو ہماری سفارش کیسے ہوگی؟ ذرا غور کریں۔ یاد رکھنا ہے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ کے سامنے قیامت کے دن میدان حشر میں جب ہم اور آپ کھڑے ہوں گے، سارا کا سارا مجمع موجود ہوگا، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اللہ جب ہم سے پوچھے گا، او میرے بندے ذرا بتلا تو صحیح تو نے نماز کو کیوں نہیں پڑھا؟ خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر جب ہم کسی معاملات میں پھنس جاتے ہیں، لے دے کر معاملات سلجھ جاتے ہیں، لیکن وہاں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا، کوئی دلیل اور حجت نہیں چلے گی۔ وہاں تو اللہ رب العزت کہے گا، میرے بندے بتلا تو نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں تو نماز سے غافل ہوا؟ لکھا ہوا ہے کہ پروردگار عالم بندے سے کہے گا، او میرے بندے ذرا بتلا تو نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیا پریشانی ہوئی؟ کس وجہ سے تو نے نماز کو چھوڑ رکھا تھا؟ بندہ کہنے لگے گا، الہی میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں بچوں کی محبت میں اتنا دیوانہ تھا، اتنا دیوانہ تھا، ایسی محبت تھی مجھ کو اپنی اولاد سے، میں ان کے کھانے پکانے میں لگا رہا، کھانے کمانے میں لگا رہا، روٹی روزی کو کمانے میں لگا رہا، اتنا وقت نہیں ملا کہ میں نماز پڑھ سکوں۔ آج کہتے نہیں ہم کیا کریں، ٹائم نہیں ملتا۔ کوئی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کیا ہے؟ اولاد کی محبت میں، اولاد کے پیٹ بھرنے کے لیے، اولاد کو کھلانے کے لیے وہ ایسا لگ گیا اپنے کاروبار میں، ایسا چپک گیا کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کب اذان ہوئی اور کب نماز ہوئی۔
کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہے گا او پروردگار عالم، او رب کائنات، اے مالک حقیقی، اے زمین و آسمان کے رب، اے چاند سورج کے رب، اے ساری کی ساری کائنات کے رب، مجھ کو اپنی اولاد سے بڑی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے میں ایسا کھانے کمانے میں لگا رہا کہ مجھ کو وقت نہ ملا کہ میں نماز ادا کر سکوں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بلا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ان کی بھی اولادیں تھیں، ان کو بھی اتنی محبت تھی، اتنی محبت تھی۔ ارے یعقوب علیہ السلام کو تو اپنی اولاد سے اتنی محبت تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بینا سے نابینا ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا اے لوگوں، میرے یعقوب نے نماز چھوڑنا تو بہت دور، نماز کو قضا تک نہیں کیا۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ اولاد کی محبت نے نماز چھوڑی، اولاد کی محبت میں نماز چھوٹی، جھوٹ بولتا ہے۔ تو نے اپنی سستی اور کاہلیت کی بنا پر نماز کو چھوڑا۔ اگر اولاد کی محبت نماز چھوڑنے کا باعث بنتی، اگر اولاد کی محبت نماز چھوڑنے کا سبب بنتی تو یعقوب علیہ السلام بھی نماز کو چھوڑ دیتے۔ جھوٹ بولتا ہے، تو نے اپنی سستی اور کاہلیت کی بنا پر نماز کو چھوڑا تھا۔ اللہ رب العزت کے سامنے دوسرا بندہ حاضر ہوگا، اللہ رب العزت فرمائے گا او میرے بندے، اب تو بتلا تو نے نماز کیوں چھوڑی؟ تیرے سامنے کون سی پریشانی آئی؟ تیرے سامنے کون سی مصیبت آ گئی؟ کون سی تکلیف سامنے آ گئی؟ کون سی پریشانی آ گئی جس کی وجہ سے تجھ کو نماز چھوڑنا پڑی؟ بندہ کہنے لگے گا الہی، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، میں بیمار تھا، میں کمزور تھا، بیماری کی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا بلا حضرت ایوب علیہ السلام کو، کیا تم میرے ایوب سے بھی زیادہ بیمار تھا؟ اگر بیماری نماز چھوڑنے کا سبب بنتی تو ایوب علیہ السلام کی بھی نماز چھوڑتی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بیماری نماز چھوڑنے کا سبب نہیں، تو نے اپنی سستی اور کاہلیت کی بنا پر نماز کو چھوڑا۔ ہاں، بیماری نماز چھوڑنے کا سبب نہیں ہے۔ جو آج ذرا سی طبیعت خراب ہوئی ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے اسلام میں تو اجازت ہے، اگر تم بیمار ہو، اگر تم کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشاروں سے کر لو۔ جب تک تیرے جسم کے اندر جان ہے اور تیرے لب حرکت کر رہے ہیں، تیری آنکھوں کے پلک جھپک رہے ہیں، تب تک تیری نماز چھوٹ نہیں سکتی۔ بستر پر لیٹ جا، بالکل ایک دم نہ تیرے ہاتھ چلتے، نہ تیرے پاؤں چلتا، نہ تیرا بدن حرکت کرتا، بتلایا کہ آنکھوں کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کر۔ لیٹا ہوا ہے، نیت کر لے، میں نے نیت باندھ لی، الحمد شریف پڑھ، ثنا پڑھو، الحمد شریف پڑھو، سورت پڑھ۔ تیری آواز بھی نہیں نکلتی تو دل میں ارادہ کر، دل ہی دل میں پڑھ۔ تیری پڑھائی کو رب سنے گا، کوئی اور نہیں۔ سورت ملانے کے بعد اپنے پلک کو جھپک لے، تیرا رکوع ہو گیا۔ گردن تیری ہلتی نہیں، ہاتھ تیرا ہلتا نہیں، بدن تیرا ہلتا نہیں، کوئی ضرورت نہیں، تو نے آنکھوں کا اشارہ کیا، اللہ نے تیرا رکوع قبول کر لیا۔ آنکھوں کے پلک کو کھول دے تو رکوع سے کھڑا ہو گیا۔ اب تھوڑی دیر تک اور اپنے آنکھوں کے پلک کو جھپک لے، جتنی دیر پہلے جھپکا اس سے اور زیادہ دیر تک جھپکو، تیرا سجدہ ہو گیا۔ پھر آنکھوں کو کھول لے، دوبارہ آنکھوں کو بند کر، تیرا دوسرا سجدہ ہو گیا۔ ہاں، ایسی بھی اجازت ہے۔
جب تیرے اندر اتنی بیماری آ جائے، اتنی بیماری آ جائے کہ تیرے ہاتھ نہیں چلتے، تیرے پاؤں نہیں چلتے، تیرا بدن نہیں چلتا، آنکھیں تو تیری حرکت کر رہی ہیں، آنکھوں کے اشارے سے رکوع سجدہ کر، اللہ تیری نماز کو قبول کرے گا۔ خبردار جو تو نے نماز کو چھوڑا۔ کل قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلے گا وہاں پر۔ اگر بندہ کہے گا الہی میں بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے نماز چھوڑی، اللہ کہے گا ایوب علیہ السلام پر نظر ڈال، ایوب علیہ السلام کو دیکھ، یہ بھی بیمار تھے، کیا تو ان سے بھی زیادہ بیمار تھا؟ بیماری نماز چھوڑنے کا سبب نہیں، تو نے اپنی سستی اور کاہلیت کی بنا پر نماز کو چھوڑا۔ ہاں، اللہ رب العزت پھر بلائے گا، کہے گا او میرے بندے اب تو بتلا تو نے نماز کو کیوں چھوڑا؟ الہی میں بادشاہ تھا، گورنر تھا، جج تھا، حاکم تھا، میں رعایا کی حفاظت میں لگا رہا، مجھ کو اتنا وقت نہ ملا کہ میں دو نماز کو ادا کر سکوں۔ اللہ فرمائے گا بلاؤ سلیمان علیہ السلام کو، بلا حضرت داؤد علیہ السلام کو، ارے تیری بادشاہت تو صرف انسانوں پر تھی، میرا سلیمان وہ نبی ہے، وہ نبی ہے جن کی بادشاہت انسان اور جناتوں پر تھی، ہوا پر تھی، ہوا کو حکم دیتے تھے تخت لے کر اڑ جاتی تھی۔ اگر رعایا کی حفاظت اور سلطنت نماز چھوڑنے کا سبب ہوتی تو پھر سلیمان علیہ السلام کی بھی نماز چھوڑتی، تو نے اپنی سستی اور کاہلیت کی بنا پر نماز کو چھوڑا۔ ہاں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت چلو ہم اشاروں سے نماز پڑھ لیں گے، ہم آنکھوں کے پلکوں کو جھپکا کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن ہمارا بدن ناپاک ہے، ہمارے کپڑے ناپاک ہیں، یہ کیا ہوگا؟ اس کا بھی مسئلہ ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ کم سے کم ہم اپنے امام سے مسائلوں کو پوچھے تو صحیح، ہم اپنے علماؤں کے سامنے اپنے مسائلوں کو رکھے تو صحیح۔ ہر چیز کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ ناپاک ہوں، غسل نہیں کر سکتے، بیمار ہوں، اگر پانی آپ کے بدن پر پہنچ گیا بیماری بڑھ جائے گی۔ بتلایا کہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں، تیمم کر، غسل کا بھی تیمم ہے اور وضو کا بھی تیمم ہے۔ ہاں، اگر کوئی نجاست تیرے بدن پر لگی ہوئی ہے، اس نجاست کو کسی طریقے سے کپڑے سے صاف کر لے، اور اس کو صاف کر کر نہانے میں تیرا مرض بڑھتا ہے، نہانے کی ضرورت نہیں، غسل کے ارادے سے تیمم کر لے۔ نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کسی ایسے جنگل میں پھنس گئے جہاں کے پانی بھی نہیں، دوسرا کپڑا بھی نہیں، کپڑے بھی ناپاک، بدن بھی ناپاک، چلو بدن تو تیمم سے پاک کر لیں گے، لیکن کپڑے جو ناپاک ہیں اس کا کیا کریں؟ کوئی دوسرا کپڑا نہیں، وہی کپڑے ہمارے بدن پر ہیں، آس پاس کوئی نظر نہیں آتا، ایسے بیابان جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا بھی مسئلہ ہے۔ کم سے کم ہم مسائلوں کو پوچھے تو صحیح۔ اسلام کے سامنے جب اس مسائل کو رکھا، اسلام نے اجازت دی، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا اور نہیں ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تو اگر چاہے تو انہی کپڑوں کے ساتھ نماز کو ادا کر لے، اللہ تیری نماز کو قبول کرے گا۔ خبردار جو تو نے نماز کو چھوڑا، کہاں بچ کر جائیں گے؟ سارے مسائل موجود ہیں، لیکن جب ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں تبھی تو ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے بندوں، ہم مسلمانوں، ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ کے سامنے جب ہم جائیں گے
ہمارا کوئی عذر نہیں چلے گا. ہم اللہ کے فریضے کو ادا کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، ہماری کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی اور دنیا میں بھی کامیابی. بتلایا تھا میں نے کہ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی نماز کے لیے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. ہم اسی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں. ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں، آؤ اے لوگوں پلے باندھ کر لے جاؤ امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو. وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ذرا دیکھے تو صحیح، کیا وہ دونوں چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ میرے نبی، تیرے نبی، ساری کی ساری کائنات کے نبی امام الانبیاء محبوب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. 2 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت میں لیتا ہوں. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے کبھی اس کو غلط استعمال مت کرنا. ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کیا بتلائی؟ من یضمن لی ما بین لحیہ، تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان جو یہ گوشت کا لوتھڑا ہے کبھی اس کو غلط استعمال مت کرنا. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے وہ؟ یہ بھی جبڑا، یہ بھی جبڑا، ان دونوں جبڑوں کے درمیان جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ تو یہ زبان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں فرمایا کہ اس زبان کو کبھی غلط استعمال مت کرنا، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی کسی کو گالی گلوچ نہ دینا، کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، چغل خوری نہ کرنا، کبھی کسی کی برائی نہ کرنا، کسی پر الزام نہ لگانا، کسی پر تہمت نہ لگانا، بے وجہ اس زبان سے کسی کو ستانا نہیں. آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس زبان کی ضمانت دو، اس زبان سے کبھی بھی کوئی ایسا الفاظ نہ نکالنا جس سے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور پروردگار عالم کی نافرمانی ہو. من یضمن لی ما بین لحیہ، پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری چیز وما بین رجلیہ. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری دونوں رانوں کے درمیان جو نفسانی خواہشات کی جگہ ہے کبھی بھی اس کو غلط استعمال نہ کرنا، کسی کے ساتھ بدکاری نہ کرنا، حرام خوری نہ کرنا، زنا کاری نہ کرنا، بدفعلی نہ کرنا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا نہ ہو جانا، اپنی عزت کو بچا کر رکھنا. ان دونوں چیزوں کے لیے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمن لہ الجنہ، تو میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. آج انہی دونوں چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. جب چاہتے ہیں جھوٹ بول دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں گالیاں گلوچ دے دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ہم اپنی اس نظر کو کسی غیر محرم پر ڈال لیتے ہیں. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان چیزوں سے، اس سے ہم کو رکنا ہے. 2 چیزوں کو بیان کیا میں نے، ایک نماز کو اور ایک یہ 2 کام، اور دونوں چیزیں اہم ہیں. بتلایا میں نے کل میدان حشر میں کوئی بہانہ، کوئی عذر نہیں چلے گا. جنتی جنت کے اندر پہنچ جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے. اور پھر جب جنت کے اندر جنتی
ایک دوسرے کو دیکھیں گے پہچان لیں گے اور کہیں گے بھئی یہاں پر ہمارے ابا جان نظر نہیں آ رہے، کہاں گئے؟ ارے ذرا دیکھو تو صحیح، یہاں پر ہمارے خالو جان بھی نظر نہیں آ رہے، کہاں ہے یہ؟ فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے یہ؟ ڈھونڈیں گے، نظر نہیں آئیں گے۔ اور یوں فرمایا پروردگار عالم نے سارے کے سارے جنتی کہنے لگیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اے پروردگار عالم، اے رب کائنات، اے مالک حقیقی، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ان جہنمیوں سے کچھ پوچھیں۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، اے رب کائنات اجازت دے، کچھ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ ہم ان سے دریافت کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں۔ اے رب کائنات اگر آپ کی اجازت ہو، اللہ فرمائے گا اجازت ہے، سارے کے سارے جنتی کہنے لگیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین۔ ارشاد فرمایا پروردگار عالم نے، رب کائنات نے، جو زمین و آسمان کا رب، جنتی کہنے لگیں گے ان گنہگاروں سے، ان مجرموں سے، ان خطا باروں سے، ان سیاکاروں سے، یتساءلون عن المجرمین، سوال کریں گے ان دوزخیوں سے، ما سلککم فی سقر، ارے بتلاؤ تم یہاں کیسے پہنچے؟ جب نظر اٹھا کر دیکھیں گے، ارے یہاں تو ہمارا فلانا رشتہ دار بھی ہے، ارے یہاں تو فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ اور جنتی کہنے لگے چودھری صاحب، جج صاحب، فلاں رشتہ دار، فلاں رشتہ دار، کیا وجہ ہوئی، کیا غلطی ہوئی، ایسی کون سی گھنونی حرکت ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو جہنم کے اندر پہنچا دیا؟ ما سلککم فی سقر، ارے دنیا میں تو تمہاری بڑے لوگوں کے سامنے بڑی چرچا تھی، جب تم دنیا میں چلا کرتے تھے، 4 آگے چلتے تھے اور 4 پیچھے چلتے تھے، تم اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھتے تھے، تم اپنے آپ کو بڑا رتبے والا سمجھتے تھے، کہاں گئی تمہاری وہ عزت؟ ما سلککم فی سقر، کیسے پہنچے تم اس جہنم کے اندر؟ ایسی کون سی گھنونی حرکت کی جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو جہنم میں پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، سارے کے سارے جہنمی کہنے لگیں گے سب سے بڑی غلطی ہماری یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ہاں آئی یہی نماز، کہیں گے اس نماز کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں ڈالا۔ آج جس نماز کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں، اس نماز کی وجہ سے اللہ جہنم کے اندر پہنچا دے گا، جہنم کے اندر ڈھکیل دے گا، عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہوش میں آؤ، اپنی آنکھوں کو کھولو، آخرت کی زندگی پر غور کرو۔ دنیا کے اندر اتنے مست اور اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ۔ آخرت کو کامیاب کرنا ہے، نماز